اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رب ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے وہ بھی نکل آتے، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، یہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ ہم صابر بنیں، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم شکر گزار بنیں۔ جسے اللہ پر یقین ہو وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ ہم نیک نیتی سے مانگے تو صحیح، وہ ذات معجزے کرنے پر ہمیشہ سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کو پکارو تو صحیح، وہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ اور شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ پر یقین ایسا پختہ ہو کہ وہ ذات ویران کنویں سے اٹھا کر بادشاہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سخت اندھیرے میں روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگا ہے تو وہ دے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، انسانوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے عفو و درگزر سے بہتر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی، لہٰذا تم اللہ سے ان دونوں کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی مل جاتا ہے جو رو رو کر بہت عرصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ سے شکوہ ہونے لگے نا تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وار ہے، اور شیطان اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں مایوسیوں کے اندھیرے میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں امید اور یقین کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ چاہے تو وہ سب کر سکتا ہے، کیا پتہ کسی کام میں دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقت ہو۔ غم آنے پر شکوہ نہیں، شکر کریں کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ سے ملتے ہیں۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، حسد نے یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا۔ بس ایسا یقین کی ضرورت ہے۔ ہم آگ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جلا دے گی، پانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈبو دے گا، طوفان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اڑا لے جائے گا، زلزلے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، دھنسا دے گا، مگر ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے ہوتے جو ان سب پر قادر ہے؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، جبکہ انسان تو اپنی مرضی سے ایک سانس لینے پر بھی قادر نہیں۔ صرف رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ یقین کی بھی دو صورتیں، کچھ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے نا وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ صحیح وقت پر کرتا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ ہی دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو ہی دیتا ہے۔ صرف اللہ کا سہارا، اللہ کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دنیا مشکلات سے بھری ہے، سخت امتحان دینے پڑتے ہیں، بہت بار ہم ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، لیکن سفر کے سخت مراحل کے بعد بھی یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، صرف ہمارے یقین کی آزمائش کرتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا کریں، نہ جہاں ماضی کا کوئی تانا بھی نہیں ملتا، مستقبل کا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف نظر و کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن خاص طور پر ان کی جو صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، لیکن خاص طور پر اسے جو یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ سب پریشان حال، مصیبت زدہ، غم زدہ
اللہ کا رحم اور کرم ہی چاہتے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ کا رحم اور کرم ان کے لیے ہوتا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کا رب ان سے غافل نہیں ہے۔ راستہ ایک ہی تھا نا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے لیکن فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ سوکھی ٹہنیاں موجود ہیں تو پتے بھی آئیں گے نا، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔